بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فیضان اشرف. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. صدیق جان صاحب بہت شکریہ. صدیق جان صاحب، آرمی چیف اور عمران خان کی جیسے ہی ملاقات کی خبر آئی ہے تو مسلم لیگ نون میں ایک تشویش کی لہر پیدا ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہوئی ہے ویسے ملاقات؟ ہوئی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے یار، دیکھیں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جیسے نون لیگ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں نا، وہ دیکھ کے بڑا ہی مزہ آ رہا ہے ویسے. ٹھیک ہے، اور بہت پریشان ہیں بیچارے اور ہلکان ہو رہے ہیں اور بندے سے پوچھ رہے ہیں باقی ملاقات ہوئی ہے؟ اچھا نہیں صحیح بتائیں. تو ساتھ ہی ان کے جو حامی صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ان کو ڈرانا شروع کیا ہوا ہے کہ ملاقات تو ہو گئی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ایک ہی وجہ سے حکومت قائم ہے اور وہ وجہ بھی نہ رہی تو یہ تو گئے ہو. ٹھیک ہے، وہ الطاف بھائی نے کہا تھا جو آج ہیں وہ تھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو جو آج ہیں وہ تھے ہو جائیں گے. تو یہ ڈر ان کو لگ گیا. دیکھیں جانا تو ہے، انہوں نے جانا تو ہے ایسے ہی ہے، ہر صورت میں جانا ہے. ایسے ہی ہے. صرف تاریخ کے اوپر رولا ہے، تاریخ کون سی ہوگی، مہینہ کون سا ہوگا، صرف یہی رولا ہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی رولا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی رولا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات یہ ہے جو اس وقت ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا دوسرا موبائل کہاں ہے، میں اس میں آج ہمارے رپورٹر نے خبر بھی فائل کی. آپ حالات اگر آپ دیکھ لیں کہ یار ملک کے ساتھ کیا یہ کھلواڑ ہو رہا ہے، خدا کی قسم، کہ آٹے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. اور یہ ادارہ شماریات یہ سرکاری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کی رپورٹ ہے کہ کراچی اور کوئٹہ میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 2400 روپے تک پہنچ گیا. کوئٹہ میں آٹا 120 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. ادارہ شماریات کے مطابق 15 دن کے دوران کوئٹہ میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 480 روپے مہنگا ہوا ہے، جبکہ 15 دن کے دوران کراچی میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا مزید 260 روپے مہنگا ہوا ہے. اور حیدرآباد میں یہ 2260 کا مل رہا ہے، خوزدار میں 2200 کا مل رہا ہے، لڑکانہ میں 2100 کا مل رہا ہے، سکھر میں 2040 روپے کا مل رہا ہے، بنو میں 1950 روپے کا مل رہا ہے، اور پنجاب میں خیر 980 روپے کا مل رہا ہے، اور اسلام آباد میں بھی 980 روپے کا مل رہا ہے. بات یہ ہے اب ہوگا کیا؟ سمگلنگ ہوگی، ادھر ادھر جائے گا، بلیک ہوگا، غائب ہوگا مارکیٹ سے، ادھر بھیجنے کی کوشش کی جائے گی، مہنگا بیچنے کی کوشش کی جائے گی، سب کے لیے مسائل ہوں گے. اب مجھے یار بات ایک بتائیں، مطلب پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ آٹا پہنچ گیا ہے. ایسے ہی ہے. لوگوں کے پاس پہلے سانس نہیں لیا جا رہا. جو اس وقت بجلی کے ریٹ ہیں، جو پٹرول اور ڈیزل ہیں، اور پٹرول اور ڈیزل کا آپ اندازہ لگا لیں، پٹرول اور ڈیزل جو ہے انہوں نے ابھی تک سستا کرنا یا مہنگا کرنے کا اناؤنس نہیں کیا جب تک ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں. ایسے ہی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ پٹرول پمپوں نے خریداری روک دی ہے. انہوں نے خریداری روکی ہے تو اب یہ ہے ڈر پڑ گیا کہ یہ فروخت کرنا بھی وہ انہوں نے بند کر دیا ہے. اچھا، اب ہوگا یہ کہ بحران پیدا ہو جائے گا. اچھا، اب کوئی جیو نہیں چیخے گا، چلائے گا. وہ جو عمران خان کے دور میں چیخنے چلانے لگ جاتے تھے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کون ذمہ دار ہے، آٹے کا بحران، گندم کا بحران، چینی کا بحران. تو چینی والے بھی سارے اب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ کانپیں اس لیے ٹانگ رہی ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہو گئی تو یہ تھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ہی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں اقتدار میں، اور اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ. ان کی اوقات ہی نہیں ہے، نہ ان کی اوقات تھی اقتدار میں آنے کی، نہ ان کی اوقات اقتدار میں رہنے کی، اور یہ چل بھی نہیں سکتے ان کے بغیر. تو اس لیے جو ہے نا ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. باقی جو ہے آپ دیکھیں کہ عمران خان نے وہ جو کہتے ہیں ان سوئنگ یارکر مارا ہے، وہ مار کے آپ دیکھیں انہوں نے کتنا وہ کر دیا ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. نہ تو یہ کہہ رہے ہیں. اس پہ مریم نواز نے کہا بھی ہے کہ کوچ کا نام بتائیں. یار کوچ، یہ ایسی آج کل ان کے اوپر نوسط چھائی ہوئی ہے حکمران اتحاد کے اوپر کہ ان کا جو کوچ ہے اس کی بھی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی بات کی ہے. عمران خان کا جو کوچ ہے نا وہ اتنا مضبوط ہے بقول مریم نواز کے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر کوچ پیچھے سے ہٹ جائے نا تو 3 دن میں سارٹ آؤٹ کر دیں گے عمران خان کو. 3 دن میں ٹھکانے لگا دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے عمران خان سے نمٹنا. اور دوسری طرف ان کی کارکردگی کی وجہ سے ان کا کوچ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کوچ کی اپنی نوکری خطرے میں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جب ان کے کرتوت ایسے ہوں گے، جب ان کے کارنامے ایسے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے پھر مسائل تو ہوں گے. ابھی آپ نے آٹے کی قیمت بتائی اور آپ نے کہا کہ بحران بھی آنے والا ہے. عمران خان کے دور میں بھی ایک کرونا آیا تھا تو بڑی چیزیں مہنگی ہو گئی تھیں. تو آپ کمپیریزن کریں نا، یہ بھی تو سیلاب ہے، یہ بھی تو قدرتی آفت آئی ہے، تو آپ اتنا تو لیوریج دیں نا اس حکومت کو.
جب کووڈ آیا تھا نا تو انٹرنیشنل لیول پر تھا، اور اس میں بھی مہنگائی اتنی نہیں ہوئی تھی، یاد کریں کہاں اتنی مہنگائی ہوئی تھی بھائی کووڈ میں، اور 1200 ارب کا عمران خان نے ریلیف پیکیج دیا تھا. انہوں نے کیا ریلیف پیکیج دیا؟ انہوں نے تو 1100 ارب کی لوٹ مار کر لی، الٹا این آر او لے لیا، اپنے کیسز مینیج کر لیے. بھائی یہ وقت تھا، مظہر عباس صاحب نے صحیح سوال کیا نا کہ حکمران اتحاد میں شامل جماعت نے کوئی ایک جماعت بتایا جس نے اپنے پارٹی فنڈ میں سے سیلاب زدگان کے لیے پیسہ دیا ہو. عمران خان نے تو اکٹھا کر لیا نا 10 ارب کی کمٹمنٹ آ گئی نا. ایسے ہی ہے. اور وہ جو لوگوں نے اس میں میکنزم بھی بن گیا، اس میں انہوں نے خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈائریکٹ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوں گے. ٹھیک ہے. اب جو ابھی ہم عمران ریاض خان صاحب کا وہ جو کیمپ لگا ادھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں نا کہ جو اسد اللہ خان صاحب وہاں پہ بتا رہے تھے کہ اگر ایک فیملی کو 50,000 روپے بھی ملے گا، وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ، ہم کیمپ سے آ رہے ہیں جو عمران ریاض خان صاحب نے کیمپ لگایا ہوا ہے سینٹورس کی پارکنگ میں، تو وہاں پہ مجھے بتائیں نا جو اسد اللہ خان صاحب بتا رہے تھے کہ لوگوں کے گھر صفائی سے مٹ گئے ہیں، پورا گھر بہ گیا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ اس گاؤں کے لوگوں کو کسی مطلب مختلف گاؤں ہیں، آپ انہیں 50,000 یا 1 لاکھ روپے بھی دیں گے نا، وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنا کچا پکا کو ایک کمرہ کھڑا کر لیں گے، چھت اپنا مطلب سر ڈھانپنے کی جگہ بنا لیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اس طرح سے اب عمران خان صاحب نے جو ابھی تک 10 ارب روپے کے وہ ہوئی ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر جو ہے وہ یہ 10 ارب جو ہے وہ 10,000 خاندانوں میں بھی تقسیم ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یار 10,000 فیملیز تو کچھ نہ کچھ ان کے دکھ کم ہوں گے نا. اور یہاں پر میں یہ ضرور درخواست بھی کروں گا لوگوں کو کہ رابطے کریں سیلاب زدہ علاقوں میں، وہاں پہ جو مشکل میں ہیں ان کی مدد کریں اور خود ڈائریکٹ بھجوائیں ان کو فیملیز کو وہ کریں. تو فیضان صاحب ان کو پتہ ہے اس حکومت کو. آپ مجھے بتائیں نا جب مریم نواز صاحبہ وہاں پہ جی سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہی ہیں، کیا کیا انہوں نے سوائے جوس والے ڈبے جا کے بانٹنے کے؟ ایسے ہی 20 25 روپے والے جا کے جوس کے ڈبے بانٹ کر وہ کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، فوٹو شوٹ ہوا ہے اور وہ واپس آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جائیں نا سیلاب زدہ علاقوں میں، کیوں نہیں جا رہی؟ کریں نا وہاں سیلاب زدہ علاقوں میں کام. اور یہ مریم نواز کو کیوں نہیں مشورہ دیتے کہ وہ بھی ٹیلی تھون کریں؟ وہ بھی تو ایک پارٹی کی سینئر نائب صدر ہیں، تو وہ بھی تو ٹیلی تھون کر سکتی ہیں. میں یار اب کیا کہوں ان کو. آپ کی تو کو سنتے ہیں آپ ان کو میری بات سنیں. 2010 میں جب سیلاب آیا تھا نا، اس وقت دیکھ لیں کتنے پیسے ملے تھے اور اب دیکھ لیں کتنے ملے ہیں. اور بھائی حالات ان کے اوپر کوئی اعتماد اس لیے کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اب یو کے ان کو کیوں امداد دے گا؟ ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنے ملک سے پیسہ لوٹ کے ادھر لائے ہوئے ہیں. وہ تو کینیڈا میں جو ٹویٹر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم ڈائریکٹ سیلاب متاثرین تک پہنچیں گے، وہ بھی گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے رہے. بہت ساری این جی اوز اور بہت سارے ادارے ان کو نہیں دے رہے، وہ ڈائریکٹ دے رہے ہیں. اور ان پہ اعتبار کیوں کریں یار، جب دنیا بھر کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ادھر سے اپنے ملک سے پیسہ لوٹ مار کر کے اور ہمارے ملکوں میں بھیجتے، تو وہ کیوں ان کو پیسہ دیں گے؟ بہت شکریہ سجید خان صاحب، یہ مجھے مائک دے دے تاکہ کام ختم کریں.